پھر فرمایا انا بے شک ہم سنلقی ان قریب ہم ڈالیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، علیک آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قولا ثقیلا بات بھاری۔ قولا ثقیلا سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور قرآن پہنچانے کی ذمہ داری یعنی نبوت کی ذمہ داری۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم ان قریب ہم ڈالیں گے آپ پر بات بھاری۔ ایک مشکل ہدف ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ اس بھاری کلام سے اصل مراد تو قرآن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پہنچانے کی ذمہ داری یعنی نبوت کی ذمہ داری۔ قرآن بھاری کلام ہے، اس بارے میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی قرآن بھاری کلام اس اعتبار سے کہ وہ انسان کو خشیت میں زیادہ کرتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، اس کی اکڑ کو، اس کی انا کو، اس کی ضد کو دبا دیتا ہے، اور اس کو ہمبل کرتا ہے، عاجز کرتا ہے، خشیت سے بھرپور کرتا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ آسان اور ہلکا تب ہوگا جب ہم اسے شوق کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نماز بھاری ہے لیکن خاشعین پر نہیں ہے، لیکن منافقین پہ بہت بھاری ہے۔ اور قرآن ایک بھاری کلام ہے لیکن اللہ نے اس کو آسان کیا۔ اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ اصل میں قرآن کا جو لوگ ٹیسٹ لینے لگتے ہیں نا، ان کو یہ بھاری نہیں لگتا۔ آپ قرآن کے لیے ساری رات جاگ گئے، آپ کو مشکل نہیں آتی۔ آپ قرآن کی تفسیر پڑھنے میں اپنا گھنٹوں لگا دیں، آپ کو مشکل نہیں آتی۔ تو جو انسان اس کو دل پر لے، اس کو مانے، تو اس کے اندر ایسی عاجزی آتی ہے، وہ پھٹ کر ایک نیا انسان بنتا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں ری فارم کرتا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ری بورن کرتا ہے۔ ہمیں نئے سرے سے دوبارہ قرآن بناتا ہے۔ اور اس بھاری کلام کو اٹھانے کے لیے رات کا قیام ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کے قیام کی بات کی، اور پھر کیا فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ تو اس بھاری کلام کو اٹھانے کے لیے رات کے قیام سے ہی ہمت اور طاقت ملے گی۔ پھر قرآن اس دل کی بہار بن جاتا ہے، اس کو اٹھانا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو دنیا کے سامنے پہنچانا پھر من پسند کام ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ وہی کر سکتا ہے جو چنا ہوا بندہ ہو، جس کو اللہ نے چنا ہو، وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تھکانا جانتا ہو، اور ایسے ہی لوگ اہل القرآن ہوتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کے ساتھ جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانا، یہ بہت ہی مشکل امر ہے، اور یہ ذمہ داری بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کی تیاری بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اور اگر تیاری نہ ہو تو کام میں بگاڑ ہو جاتا ہے۔ پھر نفس پر کنٹرول بھی ضروری ہے، اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے مددگار تہجد ہے۔ پھر یہ وحی کے نزول کے اعتبار سے بھی بھاری کلام تھا۔ اس بارے میں روایات ملتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی وحی کا بوجھ تھا، یہ بھاری کلام ہے۔ آپ اس کو ازبر کریں گے تو آپ تھکیں گے، اور آپ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھکے، آپ نے بھی تو اس وزن کو برداشت کیا، اس وحی کے بوجھ کو اٹھایا تاکہ خود بھی عمل کر سکیں اور امت کو بھی بتا سکیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اس وقت آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی۔ آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی،
اسے بخاری نے روایت کی. جب وحی اترتی تھی تو آپ کے اوپر اتنا وزن پڑتا تھا کہ آپ کا جسم مبارک بھاری ہو جاتا تھا، اور اگر کسی کے جسم کا کوئی حصہ آپ کے جسم مبارک سے جڑا ہوا ہے تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ حصہ اس کا ٹوٹ جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ وحی کے نزول کو محسوس کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں گھنٹی کی سی آواز سنتا ہوں. تیز گھنٹی بجتی تھی کان میں، اور پھر اس وقت خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی. اسے مسند احمد نے روایت کی. میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی، اب یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو نہ اٹھایا ہوتا اور منع کر دیا ہوتا تو ہمیں اتنا پیارا کلام کیسے ملتا. اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بھی داعی دین ہے وہ جب دین کا کام کرے گا تو اس کو اس لیول کی محنت کرنی ہے کہ اس کو ایسا لگے کہ جیسے اس کی جان ہی چلی جائے گی، وہ مر جائے گا، وہ بیمار پڑ جائے گا. آج اس طریقے کی امانت نہیں ہے اس کام کے ساتھ. آج لوگ اس دین کے کام کو کرنے کے لیے تھکنا نہیں چاہتے. آج اگر لوگ دین کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو اپنی روٹین کے ساتھ، کہ میری روٹین ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے تو میں دین کا کام کر لوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے بس میں اتنا کر لوں. آج ایسے مخلص اور محنتی لوگ دین کے لیے نہیں ملتے کہ جو اپنا آپ کھپا دیں اس راستے میں، اپنی جان اور مال اور اپنی ہر صلاحیت کے ساتھ اس دین کے راستے میں دینے والے بن جائیں، پورے خلوص اور محنت کے ساتھ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہوتے تو وہ بوجھ کی شدت کی وجہ سے اپنی گردن ہلانے لگ جاتی تھی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اتنا بوجھ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے اس بوجھ کو لیتے تھے. آپ خوش ہوتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. تو اس بوجھ کو آپ بھی تھوڑا تھوڑا محسوس کرتے ہوں گے. اور اب جو 2-3 کلاسز لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جسم میں جو تھکن لگتی ہے یہ اسی وحی کا بوجھ ہے. لیکن آپ کو جو اس تھکن میں لطف آئے گا نا وہ دنیاوی کاموں کی تھکن میں نہیں آئے گا. اس تھکن کی ایک عجیب ہی مٹھاس ہے، ایک عجیب ہی مزہ ہے اس کا. اور آنرز کتنے کہ اللہ کے راستے میں تھک رہے ہیں، اللہ کا شکر اور احسان کہ اس کے راستے میں تھک رہے ہیں. پسینہ آ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، سر درد ہو رہا ہے، جسم میں درد ہو رہا ہے، سب اللہ کے راستے میں. روحانی تکلیفیں ہیں، جذباتی تکلیفیں ہیں، سب اللہ کے راستے میں. الحمدللہ، اللہ کا شکر اور احسان. اور اس حدیث نے تو بڑا ڈپریشن دے دیا مجھے. جب میں نے اس حدیث کو پڑھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے. اگر ہم بہت زیادہ تھک بھی جاتے ہیں نا اللہ کے راستے میں تو بھی ہماری ایفرٹس ویسے ہی نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بار بار میرے کانوں میں آ رہی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی. اور صرف یہی تو نہیں تھکن تھی، اب اس کو آگے بھی پہنچانا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تھکن کے ساتھ ایک اور تھکن دی، قیام اللیل کی، کہ آپ کی اس تھکن کا علاج ایک اور تھکن میں ہے. حیرت نہیں ہوتی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علاج پر؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے جو وحی کا بوجھ آپ نے اتنا اٹھایا، آپ ساری رات آرام کیجئے، ساری رات سو کر گزاریے، آرام سے اٹھیے گا صبح تاکہ صبح آپ اچھے سے کام کر سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رات میں بھی اٹھیے، آدھی رات آپ کو عبادت کرنی ہے. آپ تھوڑا اس سے کم کر سکتے ہیں، تھوڑا اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی اور ایکسیلنس کے لیول پر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. اس میں نقصان نہیں ہے. اللہ کے راستے میں تھکنے میں اصل میں نقصان نہیں ہے. آپ کی تھکن کا ایک ایک لمحے کی تھکن کا اللہ ایسا بدلہ عطا کرے گا کہ کل قیامت کے دن آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ.
اصل چیز یہ ہے کہ دل سے کون اس تھکن کو قبول کرتا ہے، کون محبت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہتا ہے اور تھکنا چاہتا ہے۔ تو وحی کے نزول کے اعتبار سے بھی یہ قرآن ایک ثقیل کلام ہے۔ اگر یہ کلام انسان کو دبا نہیں سکا، عاجزی پیدا نہیں کر سکا، تو اس میں انسان کا نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس راستے میں آپ کو جہاں بہت ساری مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے، بہت سارے طعنے سننے کو مل سکتے ہیں، اور اگر آپ محنتی اور مخلص ہیں اس راستے میں تو آپ کو بہت ساری تھکن بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اس کو اندر سے مضبوط ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ یہ سب چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیسے برداشت کرے گا اگر اندر سے مضبوط نہیں ہے تو؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا۔ ناشئہ کا جو لفظ ہے مانا سو کر اٹھنا، رات کو خواب سے بیدار ہو کر اٹھ کھڑا ہونا۔ ناشئۃ اللیل ویسے رات کی گھڑیوں اور اوقات کو کہا جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رات بھر میں جس وقت بھی وہ اٹھے اسے ناشئہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی ٹائم پر اٹھنا۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا، مراد یہاں سے تہجد کی نماز ہے۔ ہی اشد، وہ زیادہ شدید ہے، وطئن، کچلنے میں۔ وطئن کا جو لفظ ہے واو تو حمزہ سے ہے، نفس کو کچلنا، روندنے کو کہتے ہیں، کچلنے کو کہتے ہیں، اور اس میں موافقت کا معنی بھی آتا ہے، یعنی رات کے وقت دل اور کان میں موافقت ہوتی ہے۔ وَأَقْوَمُ، اور زیادہ درست ہے، قیلن، بات میں، یعنی انسان کو اپنا پڑھا ہوا اچھے سے سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ خود کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں نا، تو اب آپ کسی دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، اب آپ کسی کو بھی سمجھا لیں گے۔ اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں، آپ کسی کو بھی کنونس کر سکتے ہیں۔ تو یہ رات کا اٹھنا جہاں نفس کو کچلنے میں مددگار ہے، وہاں اقوم قیلہ بھی ہے، یعنی زیادہ درست ہے بات میں، یعنی رات کا قیام دل اور کان میں موافقت پیدا کرتا ہے، اور رات کا قیام دل اور زبان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ اس وقت ہم قرآن پر بہت اچھے سے غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اشد وطئن، نفس کو کچلنے میں مددگار، تہجد کی نماز۔ اصل میں سارے کام نفس کے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ آنکھیں کھولنا نفس کے خلاف، گرم بستر چھوڑنا نفس کے خلاف، اس کے بعد وضو کرنا، پھر قیام کرنا، وہ بھی تب جب سارے گھر کے لوگ سو رہے ہوں اور آپ اٹھ رہے ہوں، پھر اس میں قرآن پڑھنا، اور قرآن بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ سارے کے سارے کام نفس کے خلاف ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بے شک اٹھنا رات کا وہ زیادہ شدید ہے کچلنے میں، وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست ہے بات میں، یعنی رات کا قیام دل اور زبان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کلام مضبوط ہوتا ہے، جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کی بات میں بڑا وزن آتا ہے۔ تو یہ دین کا کام کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اگر ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہے تو باتیں بھی ہلکی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم خود اللہ سے نہیں جڑے، ہم نے دوسروں کو کیا جوڑنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا خود کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے،
پھر بتانے کا کانفیڈنس بھی تہجد سے ہی آتا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، آپ کے بیان میں مضبوطی تہجد سے ہی آئے گی. اور یہاں پر قیلا سے مراد انسان کا اپنا قول بھی ہے، یعنی اس کے اپنے قول کو درست رکھتا ہے. اور قیلا سے دوسری مراد قرآن کو سمجھنے میں بھی درستگی محسوس ہوتی ہے، قرآن اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ صبح سویرے اٹھ کر اپنا سبق دہرائیں، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا اور آپ کو وقت میں برکت بھی محسوس ہوگی. تھوڑا سا اگر ہم اپنا شیڈیول مینٹین کر لیں نا، رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، تو اس سے ہم اپنی زندگیوں میں بہت برکت محسوس کریں گے. ہمارے اوقات کار میں جو برکتیں نہیں رہیں، اس کی وجہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. اور جب نیند پوری ہو جاتی ہے تو اٹھنا آسان بھی ہوتا ہے. تہجد میں ہم جو نہیں اٹھ پاتے اس کی ریزن کیا ہے؟ دیر سے سونا. رات کو آپ اسپیشلی اللہ کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو یہ اخلاص کی بھی بہت بڑی ٹریننگ ہے. آپ اس کو محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف اور صرف آپ اللہ کے لیے اٹھتے ہیں. مثلا اگر آپ کو کسی اور کام کے لیے اٹھایا جائے تو آپ نہ اٹھیں، اور صرف اللہ کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ خلوص کی دولت نصیب ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے. پھر رات کے وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے. جب رات کا آخری ثلث باقی ہوتا ہے تو فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش کی درخواست کرے اور میں اسے بخشوں؟ اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ کے دل کی کوئی بھی تمنا ہے، آپ تہجد میں مانگیں اس کو، کیونکہ اس وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ کرو دعا، میں قبول کرنے کے لیے آیا ہوں. بخشش مانگو. بہترین وقت ہے استغفار کا. تہجد کا ٹائم بہترین وقت ہے استغفار کا. ابھی پیچھے ہم نے سورہ نوح پڑھی تھی، اس میں کیا میسج ملا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی دعا مانگی تو مغفرت کی دعا مانگی، اور اپنی قوم سے بھی کہا تو کیا کہا؟ استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، تمہیں دنیاوی فائدے بھی ملیں گے اور اخروی فائدے بھی ملیں گے. بہترین وقت ہے تہجد کا جب آپ استغفار کر سکتے ہیں، اور رج کے استغفار کریں. بڑے بڑے استغفار اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہیں تو سمپل ورژن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں. تو رات کو تہجد کے وقت اٹھنا صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ کسی اور کام کے لیے تو انسان کبھی نہ اٹھے. ایک روایت میں آتا ہے، بغوی کی روایت ہے، 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، یعنی خوش ہوتے ہیں. رات کو تہجد پڑھنے والا، اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ صرف اللہ کے لیے اٹھا ہے بندہ. دوسرا، نماز کے لیے صفیں باندھنے والا. اور تیسرا، میدان جنگ میں اپنی صفیں درست کرنے والا. اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے، سب سے زیادہ بندہ قرب رات کے آخری حصے میں حاصل کرتا ہے. اگر تم سے ہو سکے تو اللہ کی یاد کرنے والوں میں سے ہو جاؤ تو ہو جاؤ. رات کی نماز کا بڑا فائدہ ہے، نفس کی اصلاح ہوتی ہے، قدم جمنے لگتے ہیں. آپ کی قدم با قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. قدم جمنے لگتے ہیں، پھر دل جمعی کے ساتھ قرات بھی ہوتی ہے. آپ کو سکون کے کچھ لمحے اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، یکسوئی والے، تنہائی والے. جب کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتا ماحول میں، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ماحول میں، پھر جہاں پڑھنے کا حق ادا کریں گے وہاں سمجھنے کا حق بھی ادا ہوگا. جب پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں نا ہم، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، بڑی یکسوئی ہوتی ہے، بڑا سکون والا معاملہ ہوتا ہے، ایک دل سے خوشی محسوس ہوتی جب ہم تہجد پڑھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نفس پر قابو آ جائے
اور آپ کا کلام یعنی جو آپ بولیں وہ درست ہو جائے اور آپ کا قرآن آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، تو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کیجیے۔